یونیورسٹی کی سڑک پر اس وقت ایک ہنگامہ برپا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب یونی میں سے کوئی فہد شاہ کے مد مقابل آ کر کھڑا ہوا اور اس کا گریبان پکڑنے کی جرت کی تھی۔ ارد گرد موجود لوگ حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی زری کو ہاتھ لگانے کی؟ میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا، سخت انداز میں ماہر نے کہتے ہوئے فہد کا گریبان پکڑ لیا، اور فہد تو سیخ پا ہو چکا تھا۔ ہاتھ ہٹاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ فہد کی آنکھوں سے خون چھلک رہا تھا۔ زمین میں آج میں گاڑوں گا تمہیں بھی، اور تمہارے اس غرور کو بھی۔ ماہر بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم مجھے ہاتھ لگاؤ؟ فہد نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس کے منہ پر مکہ دے مارا۔ ماہر آفریدی سے مقابلہ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تم باپ کی دولت پر کھڑے ہو کر چیخنے والے نامرد ہو۔ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ تمہارا واسطہ آج ماہر آفریدی سے پڑا ہے۔ آج کے بعد کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے پہلے تم یہ مار یاد رکھو گے۔ اسے بالوں سے نوچتے ہوئے اس کے منہ پر پے در پہ تھپڑ مار رہا تھا، اور تھوڑی دیر میں فہد شاہ مکمل طور پر نڈھال ہو چکا تھا۔ اس کے باپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ اس قدر مضبوط تھا کہ آج تک کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے بھی گریز کرتا، اور کجا اس سے کم حیثیت رکھنے والے ماہر آفریدی نے اسے بیچ راستے میں ہی مارنا شروع کر دیا۔ ارد گرد کھڑے لڑکوں اور لڑکیوں میں خوف کی فضا پھیلی ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی آگے بڑھ کر ان دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ بالآخر فہد کا نڈھال وجود دور دھکیلتے ہوئے ماہر نے اس پر رحم کھا ہی لیا۔ اس کے دور دھکیلنے پر فہد نے کھانستے ہوئے اپنی سانسوں کو بحال کیا۔ ماہر نے اسے بری طرح مارا تھا۔ اس کا منہ مکمل طور پر زخمی ہو چکا تھا، اور خون کی لکیریں منہ اور ناک سے بہہ رہی تھیں۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا، یاد رکھنا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر پلٹ کر ماہر کو دھمکی دے ڈالی، جبکہ وہاں کھڑے طلبہ حیرت اور بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سبھی جانتے تھے کہ اب ماہر آفریدی کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی، جبکہ اس کی پشت پر کھڑی ہوئی زری خوف سے کانپ رہی تھی۔ یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ یونی کی اس سڑک پر فہد شاہ نے سب کے سامنے آ کر اسے چھیڑنا، اور نہ ہی ماہر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا، لیکن اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یونی میں سب فہد کی عیاش طبیعت سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ کسی بھی لڑکی پر اپنا حق جمانا، اسے بیچ راہ میں ذلیل و رسوا کر دینا اس کے پسندیدہ مشغلے تھے، اور آج تک ان مشغلوں میں مداخلت کرنے سے پہلے ہر ایک کو 1000 بار سوچنا پڑتا۔ یہاں پر لگا ہوا تھا تماشا ختم ہو چکا ہے، اب تم لوگ بھی جا سکتے ہو۔ اس نے للکارتے ہوئے ارد گرد کھڑے لوگوں کو متوجہ کیا، اور وہ ہجوم بکھرنے لگا۔ سب کے چلے جانے کے بعد اس نے پلٹ کر زری کی جانب دیکھا، جس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اس وقت آنسو بھرے ہوئے تھے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے زری، آج کے بعد اگر یہ شخص تمہیں ہاتھ بھی لگائے تو تم مجھے بتاؤ گی۔ اس نے نرم اور تسلی آمیز لہجے میں زری کو کہہ دیا، اور وہ بس اسے دیکھتی رہی، جو خود بھی پھٹے ہوئے گریبان کے ساتھ بے حال سے کھڑا تھا۔ خاموشی سے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ گھر چلی گئی۔ یونی گھر سے زیادہ دور نہیں تھی، اسی لیے وہ روز رابعہ کے ساتھ پیدل ہی آ جایا کرتی اور پیدل ہی واپس چلی جاتی۔ آج تک کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا تھا سوائے آج کے۔ اس کی خوبصورتی کے اس قدر چرچے تھے کہ یونی میں ہی کتنے لڑکے اس پر اپنی دیوانگی ظاہر کرتے، لیکن وہ ہمیشہ باپ کی عزت کا خیال کرتی اور ایسے لڑکوں سے دور رہا کرتی۔ اور انہی لڑکوں میں ایک نام ماہر آفریدی کا بھی تھا۔ گو کہ اس نے آج تک کسی بھی طرح کی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن اس کی نرم اور دلکش نگاہوں میں لکھے ہوئے پیغام سے زری اچھی طرح سے واقف تھی، اور یہ محبت ہی تھی جو آج وہ خود سے کئی گنا زیادہ پاور رکھنے والے فہد شاہ کا گریبان پکڑ کر اسے دھول چٹا چکا تھا۔ اس واقعے نے زری کو دل میں اس کی قدر و قیمت کا مزید اضافہ کر دیا۔ ماہر بھی گھر چلا گیا، لیکن وہ آنے والی قیامت سے انجان تھا، اور اس کا علم اسے شام میں ہی ہو گیا تھا، جب شام کو فہد شاہ کے دوستوں نے اسے گھر سے ہی اٹھوا لیا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو اور کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یہ تو تمہیں وہاں جا کر ہی پتا چلے گا کہ کون ہے ہم۔ انہوں نے اس کی کنپٹی پر پستول جما دی۔ راہیلہ بیگم تو لڑکوں کے گھیرے میں اپنے بیٹی کو دیکھ کر ہی خوف سے چیخ اٹھی تھی۔ ان لڑکوں نے اس کے گھر میں گھس کر گھر کا بھی کافی نقصان کر دیا۔ نقصان کرنے کے بعد وہ اسے گھسیٹتے پھر گاڑی تک لے کر گئے اور گاڑی میں ڈال دیا۔ گاڑی میں اس کی آنکھوں کو پٹی سے ڈھانپ دیا گیا۔ وہ تقریباً 4 لڑکے تھے جو اسے ایک کھلے اور ویران میدان میں لے کر آئے۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ لڑکے فہد کی جانب سے بھیجے گئے تھے۔ فہد جب بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا، اور ان لڑکوں نے اس ویران میدان میں اسے مار مار کر بے حال کر دیا، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ وہ ایک اکیلا لڑکا جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ان 4 لڑکوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ وہ لوگ جب اسے مار مار کر نڈھال کر چکے تو اپنے گھر کے دروازے پر پھینک گئے۔
उस शाम उसे भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वो माँ बाप का इकलौता बेटा था। जुबैर आफरीदी पहले ही उसकी जिद्दी तबीयत से परेशान रहते। उन्हें यकीन था कि वह ज़रूर किसी दिन किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा, और आज ऐसा ही हुआ। उसका जख्मों से चूर चूर वजूद बाप के लिए मजीद परेशानी का बायस बन रहा था। पूरा दिन ही उसका दिल अजीब कश्मकश का शिकार रहा। घर से उसे पहले ही पढ़ाई की इजाज़त नहीं थी, और ना ही घर का माहौल इतना आज़ाद था, और अब उसकी वजह से इतना बड़ा झगड़ा हो चुका था। वो मजीद खौफ व हरास का शिकार थी। सुबह यूनी में भी उसके चर्चे थे। ये वाकया काफ़ी जोर पकड़ चुका था, क्योंकि फहद का बाप एक बाख्तियार सियासी शख्स था। माहिर उसे यूनी में नज़र नहीं आया तो उसने राबिया से पूछ ही लिया, क्या तुम्हें पता है कि माहिर यूनी क्यों नहीं आया? उसे माहिर के हवाले से काफ़ी परेशानी हो रही थी। मैंने सुना है कि फाद शाह के दोस्तों ने माहिर को बहुत मारा है, इसी वजह से वो रात से ही हॉस्पिटल में है। और उसका दिल दहल गया। बड़ी बड़ी आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी। दिल के कोनों में उदासी और बेचैनी फैलने लगी थी। कप कपाते हुए होंठों से उसने राबिया की जानिब देखा। क्या वो ठीक तो है? मुझे नहीं पता, बस सुनने में ही आ रहा है। राबिया उसकी अच्छी दोस्त थी और उसे इर्द गिर्द की खबरें दे दिया करती थी, वरना वो तो अपनी ज़ात के अलावा किसी दूसरे में दिलचस्पी ही नहीं लिया करती थी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वो हकीकत में रो पड़ी। राबिया ने तसल्ली देते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। माहिर ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। वो सच में तुमसे मोहब्बत करता है। अगर तुम जानना चाहो तो मैं हॉस्पिटल तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। उसने हैरत से राबिया को देखा। मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम्हें मेरे घर वालों का तो पता है ना राबिया। वो हमेशा की तरह मासूम और डरपोक थी, लोगों से डर कर जीने वाली। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस तुम हिम्मत करो। वो तुम्हारी खातिर फहद शाह से टक्कर ले चुका है और तुम उसे हॉस्पिटल देखने नहीं जाओगी? राबिया की बात सुनकर वो खामोश हो गई। ऐसा नहीं था कि उसका दिल नहीं चाह रहा था। माहिर ने इसके लिए जो कुछ किया था उसके दिल में उसका मकाम बढ़ चुका था, लेकिन वो आज तक घर वालों की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर पाई। बिलाखिर दिल के सारे डर और वहम पर पत्थर रखते हुए वो राबे के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। ये जिंदगी में पहली बार था जब उसने खुद से इतना बड़ा कदम उठाया था। यूनी से ही वो हॉस्पिटल के लिए निकल गई। राबिया उसके साथ ही थी। शॉल को अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह लपेटकर उस वक्त कॉलेज की यूनिफॉर्म में वो बेहद मासूम और हसीन लग रही थी। बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा की तरह डर का राज था, और दिल की धड़कन भी अपने उरूज पर थी। हॉस्पिटल के कमरे में उस वक्त वो अकेला सो रहा था। उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी, इसलिए उसका बाप राहिला बेगम को घर छोड़ने गया। चेहरे और बाजुओं पर काफ़ी जख्मों के निशान थे। तभी वो कमरे में दाखिल हुई और वो हैरत से उसे देखता रह गया। आहिस्तगी से चलते हुए वो उसके करीब आ गई। कमरे की दहलीज में ही राबिया उससे हाल पूछकर वापस पलट गई। बस थोड़ा सा वक्त था उसके पास, और राबिया ने उन दोनों को स्पेस देते हुए बातचीत का मौका दिया। माहिर की आंखों में उस वक्त हैरत थी। उसके करीब ही फूल रखते हुए वो बेड के पास ही रुक गई। कैसी तबीयत है आपकी? उसने नरमी से पूछा, और माहिर को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में मौजूद सारे दर्द एक ही पल में ज़ायल हो चुके हों। अब तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। उसके लहजे में शोखी थी। जरी की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो बस भीगी भीगी नज़रों से माहिर को देख रही थी, और माहिर उसकी खूबसूरत चेहरे को नर्म नाजुक गाल रो रो कर गुलाबी हो चुके थे, और छोटी सी सुर्ख नाक। वो लड़की सच में कयामत थी, जिसे हासिल करना माहिर आफरीदी के लिए सबसे ज़रूरी था। आज के बाद तुम्हें कोई हमें हाथ लगाए तो मैं अभी अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। जिंदगी में पहली बार उसने जरी का हाथ थामा था, और जरी का दिल गोया धड़कना भूल गया। उस शख्स का साथ ही इतना दिल फरेब था कि वो बेइख्तियार ही उसे दिल दे बैठी। चंद और बातें करने के बाद वो वापसी के लिए पलटने लगी, जब माहिर ने सहारा लेकर उठने की कोशिश की। मुझे उठा दो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आप लेटे रहिए प्लीज़, आप रेस्ट करें। उसने नरमी से उसे वापस लेटाने की कोशिश की, लेकिन वो उठ चुका था। मैं बाहर तक ड्रॉप करके तुम्हारे साथ आऊँगा, उसने ज़िद की, और वो खामोश हो गई। बाहर तक वो उसके साथ ही आया। आज के बाद मैंने खूबसूरत आंखों में एक भी आंसू ना देखो। ये आंखें सिर्फ मोहब्बत से चमकने के लिए बनाई गई हैं। आप प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जल्दी ठीक हो जाएं। उसे दिलासा देते हुए वो राबिया के साथ ही हॉस्पिटल से बाहर निकल आई। इस बात की तसल्ली हो चुकी थी कि वह बिल्कुल ठीक था, लेकिन इस बात का खौफ अभी भी था कि उसे वक्त से पहले वापस यूनी पहुंचना था, और फिर वहां से घर। लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी कि उसके घर पहुंचने से पहले ये क़यामत ख़ेज़ मंजर उसका इंतज़ार कर रहा है। ये आखिरी बार था। आज के बाद मैं यूनी से कहीं भी नहीं जाऊंगी, चाहे कितना भी ज़रूरी हो।
اور رابعہ نے مسکراتے ہوئے اس کے فکر مند چہرے کو دیکھا۔ نہ جانے یہ لڑکی کب تک ڈرتی رہے گی۔ اس کی ڈرپوک اور معصوم سی دوست اسے جان سے زیادہ عزیز تھی۔ یونی کا وقت ختم ہو گیا اور رابعہ کے ساتھ سیدھی گھر چلی گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے لاؤنج سے آتی ہوئی آوازوں کو سنا۔ شاید گھر میں مہمان آئے تھے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے سب کو آہستگی سے سلام کیا۔ جب اس کا بھائی آصف اسے دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ آج تمہیں آنے میں کچھ زیادہ دیر نہیں ہوگی؟ اس کا سنسناتا ہوا لہجہ اتنا لرزا دینے والا تھا کہ اس نے حیرت سے پلکیں اٹھا کر بھائی کی جانب دیکھا اور پھر کلائی پر موجود گھڑی کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ اس وقت تک ہی گھر واپس آتی تھی۔ نہیں بھائی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے اختیار ہی تیز ہو گئی جب اس نے زنیرہ بھابھی کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے سخت لہجے میں اسے جھاڑ رہی تھی اور وہ ساکت رہ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ابھی یہیں کھڑے کھڑے ہی مر جائے گی۔ تمہاری آوارہ گردیوں کا راز کھل گیا ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہی ہو۔ یہ پاگل بنانا چھوڑ دو سب کو۔ وہ اس کی بڑی بھابھی تھی زنیرہ، جو ہمیشہ سے ہی بات کا بتنگڑ بنا کر پیش کیا کرتی۔ اس کا باپ بالکل خاموش بیٹھا تھا، بوڑھا ضعیف باپ جس کی پہلے ہی گھر میں کم چلتی تھی۔ سچ سچ بتاؤ، کیا کر رہی تھی تم اس لڑکے کے ساتھ، اور تمہارا اس لڑکے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا بھائی آصف تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اس کی جانب بڑھا اور وہ بے اختیار ہی قدم پیچھے اٹھانے لگی۔ میری بات سنیں بھائی، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں۔ آصف نے آگے بڑھتے ہوئے اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ تم کیا سچ بتاؤ گی؟ سچ ہمیں پہلے ہی پتہ چل چکا ہے۔ بھابھی کا بھائی راشد انہیں ہاسپٹل میں دیکھ چکا تھا اور اسی نے ہی تصویریں بنا کر انہیں سینڈ کر دیں۔ ماہر کی تصویر میں پشت تھی جبکہ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یہی سب کچھ کرنے کے لیے تم جاتی ہو؟ آج کے بعد تمہاری یونٹ بند، اس گھر سے تمہارا نکلنا بند۔ بہت بڑی بھول ہو گئی تم پر اعتماد کر کے، تمہیں آزادی دے دی گئی۔ اس کا بھائی پہلے ہی لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے خلاف تھا۔ اسے پہلے ہی ایسی لڑکیاں پسند تھی جو جوان ہوتے ہی گھرداری سنبھال لیتی ہیں، اور رہی سے ایک اثر اس کی بیوی نکال چکی تھی۔ خدا کے لیے بھائی ایسا مت کریں، میری زندگی کا سوال ہے۔ اس نے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور زنیرہ کا تھپڑ اس کے چہرے پر جا پڑا۔ بند کرو اپنے یہ ڈرامے، کتنی ڈرامے باز ہو تم لڑکی۔ وہ زہر اگلنے سے باز نہیں آئی تھی۔ بس کر دو آصف، میں اسے سمجھا لوں گی، اسے معاف کر دو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فاطمہ بیگم آگے بڑھ کر اس کی حمایت میں بول پڑی۔ وہ اسے روتا سسکتا اور بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آخر کو وہ ان کی اولاد تھی، اور جمشید صاحب اس سے پہلے ہی اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ یہ سب کچھ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے اس بیٹی پر اعتبار کر کے بیٹے کے مد مقابل آ کے اسے پڑھنے کی اجازت دی تھی، اور آج اس بیٹی نے ان کا سر جھکا دیا۔ ایک عرصے سے زنیرہ نے اس بات کی رٹ لگا رکھی تھی کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ ہی اپنی بیٹی کی حمایت میں بول پڑتے ہیں، لیکن آج بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ سارا معاملہ واضح تھا۔ اسے گھسیٹتے ہوئے آصف نے کمرے میں بند کر دیا۔ آج کے بعد یہ اس گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالے گی۔ جلد سے جلد اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈو۔ میں اس کا فرض پورا کر کے اس کے حوالے سے اپنی پریشانی ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک پل میں ہی سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اسے پہلے ہی اس بات کا خوف تھا، اور وہی خوف اس کے سامنے ایک خطرناک حقیقت کا روپ دھار کر کھڑا تھا۔ اس کی ساری آزادی ختم کر دی گئی۔ اسے اس کی کتابیں چھین لی گئیں اور یونی جانے پر مکمل پابندی عائد کی گئی۔ پوری رات وہ ماں کی منتیں کرتی رہی۔ اس نے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، لیکن وہ لوگ بھی بے بس تھے۔ ساری مرضی آصف کی ہی چلتی۔ 2 دنوں تک جب وہ یونی نہیں آئی تو تیسرے روز رابعہ اس کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے اس کے گھر تک آ پہنچی۔ اس کے بھائی نے منع کیا ہے کہ وہ کسی سے نہیں مل سکتی، تم جا سکتی ہو۔ زنیرہ نے کھڑے کھڑے ہی اسے واپس بھیجنا چاہا۔ زنیرہ، یہ اس کی دوست ہے، ملاقات کرنے میں کیا حرج ہے، تھوڑی دیر انہیں مل لینے دو۔ بس یہی آپ کی باتیں ہیں جنہوں نے پہلے ہی اسے شیر بنا کر ہمارے سر پر بٹھا دیا ہے۔ ابھی اور کچھ دیکھنا باقی رہ گیا ہے؟ زنیرہ کا لہجہ حد سے زیادہ کڑوا تھا۔ فاطمہ بیگم کو باتیں سنانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، اور فاطمہ بیگم نے رابعہ کو اس کے کمرے میں جانے کی اجازت دے دی۔ رابعہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، اور زری نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اتنے دنوں کے بعد ایک مہربان سایہ اسے میسر آ گیا۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے رابی، تم پلیز ماہر کو بتانا کہ میرے گھر والوں نے مجھ پر پابندی لگا دی ہے، وہ میری شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ اسے کہو کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو رشتہ لے کر آئے۔ اور رابعہ نے اسے مکمل یقین دلایا کہ وہ کل ہی جا کر ماہر سے اس حوالے سے بات کرے گی۔ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی اور پھر چلی گئی۔
اسے اطمینان ہو چکا تھا کہ اس کے گھر والے ماہر کے بارے میں نہیں جانتے۔ اگر ماہر رشتہ لے کر آ جائے تو اس کی بھابھی لالچی طبیعت کی وجہ سے 1 منٹ نہیں لگائے گی اور اسے ماہر سے منسوب کر دے گی۔ اگلے ہی روز رابعہ نے ماہر کو اس کی حالت کے بارے میں آگاہ کیا اور اسے زری کا پیغام دیتے ہوئے بتایا کہ وہ جلد سے جلد اس کے گھر رشتہ لے کر آئے، اور ماہر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے ابھی تک اپنے والدین سے بات نہیں کی تھی۔ یہ سچ تھا کہ زری اسے اچھی لگتی تھی۔ تم پلیز زری سے کہنا کہ وہ پریشان نہ ہو، میں آج ہی جا کر ماما سے بات کرتا ہوں اور اس کے گھر رشتہ لے کر جاؤں گا۔ رابعہ کو اطمینان ہو گیا۔ ماہر اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا، اور اسی شام ماہر نے ماں سے بات کر لی۔ گھر میں ایک وبال آ چکا تھا۔ زبیر آفریدی کو یہ کبھی بھی قبول نہیں تھا کہ ان کا بیٹا کسی مڈل کلاس لڑکی سے رشتے کر کے اس کے سٹیٹس پر داغ لگا دیتا۔ یہ نہیں ہو سکتا ماہر، بھول جاؤ اس لڑکی کو، انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہہ دیا، اور ماہر ان کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں یہ کر سکتا ہوں ڈیڈ، اور اب جانتے ہیں کہ میں کر لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں وارننگ تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسا تھا۔ تو پھر سن لو، میں اپنے جیتے جی یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ ہاں، اگر تم اپنی مرضی سے سب کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر میری جانب سے فارغ ہو۔ وہ بھی اس کا باپ تھا۔ ضد اور انا میں اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اب کیسی باتیں کر رہے زبیر؟ ماہر ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، اور اگر ہم اس کی خوشی میں خوش نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ راحیلہ بیگم نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے انہیں سمجھانا چاہا۔ نہیں، میں اپنے جیتے جی یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھے۔ بابا، اگر آپ یہ سب کچھ نہیں ہونے دیں گے تو میں آپ کے سامنے خود کو ختم کر لوں گا۔ میں زری کو زبان دے چکا ہوں اور اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا باپ اس کے فیصلے کے سامنے ہار جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ شام تک زبیر آفریدی ہار گیا۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ رشتہ لے کر جائیں گے، لیکن یہ ان کی شرط تھی کہ ان کی شادی کے بعد وہ اکیلا رہے گا۔ زبیر آفریدی اور ان کی بیوی کا ان دونوں کے رشتے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور ماہر کو اس وقت صرف اور صرف زری چاہیے تھی۔ اسے صرف اور صرف زری کو پانا تھا، پھر چاہے اسے اس کے لیے جتنی ہی شرطیں ماننی پڑتی۔ اگلی صبح ہی زبیر آفریدی اور راحیلہ بیگم ان کے دروازے پر موجود تھے۔ ان کے گھر کی خستہ حالی دیکھ کر ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کے اور زبیر آفریدی کی کلاس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ہمارے بیٹے کی خواہش ہے کہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آج ہم آپ کے گھر پر موجود ہیں۔ زبیر آفریدی کا لہجہ بالکل دو ٹوک تھا۔ آصف نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ اگر اس میں آپ کی مرضی نہیں ہے تو میرے خیال میں آپ کو یہاں آنے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایسا نہیں ہے بیٹا، اس میں ہماری مرضی ہے۔ ہمارے بیٹے کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے، کیونکہ ماہر ہمارا اکلوتا بیٹا ہے۔ راحیلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے بات کو سنبھال لیا۔ ان لوگوں نے 2 دن کا وقت مانگ لیا، اور 2 دنوں کے اندر اندر انہیں جواب چاہیے تھا، اور پھر سادگی سے اگلے 10 دنوں میں نکاح اور رخصتی۔ زری تو اس بات سے خوش اور مطمئن تھی کہ ماہر اسے ملنے والا تھا۔ ماہر کے بغیر زندگی کا تصور بھی اس کے لیے وبال جان بن چکا تھا۔ ماہر جتنی دیر بھی ان کے گھر بیٹھا رہا، اس کے گھر کا تنقیدی مشاہدہ کرتا رہا۔ اس کا باپ ٹھیک کہتا تھا، وہ لوگ ان کی کلاس کے نہیں تھے، لیکن اسے صرف زری سے مطلب تھا۔ مجھے امید ہے کہ 2 دنوں میں آپ ہمارے حق میں اچھا فیصلہ کریں گے، اس نے اٹھتے ہوئے کہہ کر آصف سے ہاتھ ملایا، اور آصف تا دیر اسے دیکھتا رہا۔ اس کا ہر دھرم سا لہجہ، اٹل فیصلہ کرنے کی عادت اور ضدی طبیعت کا اندازہ اسے ماہر سے ملنے کے بعد ہی ہو گیا تھا۔ یہ بھی سچ ہے، قسمت خود بنانی پڑتی ہے۔ اب ہماری لڑکیوں کو ہی دیکھ لو۔ ان کے جاتے ہی زنیرہ نے ایک بار پھر اس پر طنز کسا۔ وہ تو بس یہ چاہتی تھی کہ زری جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جائے، اخراجات سے ہی جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ اچھی طرح سوچ لو بیٹا، وہ لڑکا مجھے غصے کا تیز لگ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی اور رشتہ دیکھ لینا چاہیے۔ فاطمہ بیگم ہمیشہ کی طرح فکر مندی کا شکار تھیں۔ ویسے تو ماہر دیکھنے میں بہت اچھا تھا، اس کی نفیس طبیعت، اس کے ماں باپ کا انداز، لیکن اس کی ضد اور غصہ فاطمہ بیگم کو وسوسوں میں ڈال رہا تھا۔ امی، یہ کوئی ایسی خامی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے رشتے سے انکار کر دیا جائے۔ ماہر اچھا لڑکا ہے، اور میرے خیال میں آپ کو ہاں کر دینی چاہیے۔ زری نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے فاطمہ بیگم کو خاموش کر دیا، اور 2 ہی دنوں کے اندر اندر آصف نے رضامندی ظاہر کر دی۔ زری بے پناہ خوش تھی، اسے سب کچھ ماہر کی صورت میں حاصل ہونے والا تھا۔ اس قید خانے سے جان چھوٹ جاتی جہاں صرف بھابھی کا راج تھا، جہاں پر اس کے والدین بھی اس کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ماہر بھی بے حد خوش تھا۔ راحیلہ بیگم نے جب اسے یہ خبر سنائی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جبکہ زبیر آفریدی اپنا غصہ ظاہر کرنے سے باز نہیں آئے تھے۔
انہیں ذرا برابر یہ رشتہ قبول نہیں تھا۔ بالآخر دوسرے ہی دن جا کر وہ نکاح اور رخصتی کی تاریخ فکس آئی ہے۔ سب کچھ اتنا جلدی ہو جائے گا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن شاید مقدر میں یہی لکھا تھا۔ دونوں ہی گھروں میں شادی کی تیاریاں زور پکڑنے لگیں۔ زبیر آفریدی نے ان دونوں کی شادی کو اپنے سوشل سرکل میں متعارف کروانے کے بجائے سادگی سے نکاح کی حامی بھری۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک مڈل کلاس لڑکی کا انتخاب کیا ہے، ایک ایسی لڑکی جس کی پشت پر کوئی نہیں کھڑا تھا۔ ماہر اسے 2 بار گھر سے ڈراپ کر کے لے کر گیا۔ آصف کو بھی خاموشی اختیار کرنا پڑی کیونکہ اب وہ اس کا ہونے والا شوہر تھا۔ انہوں نے شادی کی ساری شاپنگ اپنی مرضی سے کی۔ زری کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ماہر کا ساتھ اور ماہر کی محبت اس کے حسن میں اضافے کا باعث بنی تھی۔ وہ دن بدن حسین ہوتی چلی جا رہی تھی، اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس دن اسے ماہر کا ہو جانا تھا۔ یہ دن اس کی زندگی میں بے پناہ خوشیاں لے کر آیا۔ شور، ہنگاموں اور رنگوں سے بھرا ہوا یہ خوبصورت آغاز اس کی زندگی کا سب سے بہترین تحفہ تھا۔ دلہن کے روپ میں اس پر بے پناہ روپ آیا۔ گولڈن کلر کے لہنگے میں اس کا دلکش وجود اتنا سحر انگیز لگ رہا تھا کہ وہ کتنی ہی دیر خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ وہ ایک ایسا چاند تھی جس کی طلب ہر شخص کر سکتا تھا، اور آج سے وہ چاند ماہر کی دسترس میں آنے والا تھا۔ یونیورسٹی میں کتنے ہی لڑکے تھے جو اس کے پیچھے دیوانے ہوا پھرتے تھے، اور ان لڑکوں میں نمایاں نام عمیر کا تھا، جس نے 2 دفعہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا، لیکن ضلالت کے علاوہ اس کے حصے میں کچھ نہیں آیا، اور پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ آصف اور عمیر کے باپ کے درمیان اچھے تعلقات تھے، اس لیے ان کے گھر بھی ان کا آنا جانا تھا۔ عمیر اس کی شادی میں بھی شریک تھا۔ اس نے ایک عرصہ زری سے بے پناہ محبت کی تھی، اور اس محبت کو پورے جی جان سے نبھایا تھا۔ آج بھی وہ اس کی خوشی میں خوش تھا۔ اسے یہ سن کر دھچکا لگا تھا کہ زری نے ماہر کا انتخاب کیا، لیکن محبت کا پہلا اصول ہے کہ محبوب کی خوشیوں میں شریک ہو کر اسے سراہا جائے۔ دلہن کے روپ میں وہ چہرے پر گھونگھٹ ڈالے باہر آئی تو کتنی ہی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، اور ماہر بھی اتنا ہی دلکش تھا۔ نکاح کے دوران ہی مسکراہٹ اس کے چہرے سے چپک کر رہ گئی تھی۔ اسے ماہر ملنے والا تھا، اور اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہو سکتی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس نے اپنا وجود اس شخص کے حوالے کر دیا جس شخص کے ساتھ اس کی روح وابستہ تھی، اور ماہر بھی مسکراتے ہوئے اس کے دل کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسٹیج پر جمی ہوئی جوڑی کسی کو بھی مات دے سکتی تھی۔ عمیر دروازے سے ہی پلٹ گیا، اس سے زیادہ اسے دیکھا ہی نہیں گیا۔ شاید اس کے مقدر میں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد رخصتی کا شور اٹھا اور اسے باقاعدہ دعاؤں میں رخصت کر دیا گیا۔ اپنی ماں کے گلے لگتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی ماں کی نرم آغوش، اس کے باپ کا پرشفقت سایہ، سب کچھ اس کے لیے نعمت سے کم نہیں تھے۔ آج زنیرہ کا رویہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک تھا۔ شاید اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اب اپنے گھر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ بھائیوں کے گھر میں بہنوں کا حق بس اتنا ہی ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ جب وہ اپنے گھر رخصت ہو کر چلی جاتی ہیں تو پھر عرصے گزر جاتے ہیں کہ وہ اس گھر کا رخ ہی نہیں کرتی جہاں انہوں نے اپنا حسین بچپن گزارا ہوتا ہے۔ شرط کے مطابق بالکل ایسا ہی ہوا۔ وہ رخصت ہو کر زبیر پیلس نہیں آئی، بلکہ اس کے والدین نے اس کے لیے ایک علیحدہ گھر خرید لیا۔ نکاح کے بعد کچھ رسمیں ہوئیں، اور راحیلہ بیگم نے خوش دلی سے ان رسموں کو نبھایا۔ اس کے بعد اسے ماہر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ راحیلہ بیگم اور زبیر آفریدی وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب صرف وہ تھا اور اس کے گھر کے آنگن میں اترانے والا چاند، جو آج پورے حق سے اس کی دسترس میں تھا۔ ماہر بے پناہ خوش تھا۔ کمرہ اس نے مقابل کے ذوق کے منہ بولتا ثبوت تھا۔ خوبصورت پھولوں سے مزین بستر پر سج کر وہ مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ جب ماہر کمرے میں داخل ہوا، زری نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اور ماہر دلکشی سے مسکرا دیا۔ قدم بڑھاتے ہوئے وہ اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا، جھکتے ہوئے اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا جہاں پر اس وقت حیا کے رنگ پھیلے ہوئے تھے۔ کتنی خوش قسمت لڑکی ہو تم جس نے ماہر آفریدی کو پا لیا۔ اس نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر زری کا ہاتھ تھام لیا، اور زری حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ یعنی آپ خوش قسمت نہیں ہیں جنہوں نے زرتاشا جمشید کو پا لیا؟ تم جانتی ہو زری، میرے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن تمہیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ماہر آفریدی کو پانا تمہارے لیے مشکل تھا۔ زری مسکرا دی۔ حقیقت ایسی ہی تھی۔ شاید وہی خوش قسمت تھی جس نے ماہر آفریدی کا ساتھ پا لیا۔ میری منہ دکھائی دے دیں۔ اس نے اپنے خوبصورت ہاتھ کو ماہر کے سامنے پھیلا دیا۔ میرے خیال میں مجھے پہلے تمہارے حسن کو خراج تحسین پیش کرنی چاہیے، اس کے بعد ان باتوں کا آغاز ہوگا۔ وہ نرمی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے پر جھک کر اس کے لب چھونے لگا۔
جب زرتاشا نے اس کے لبوں پر ہاتھ جما دیا۔ مجھے آپ سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں ماہر۔ وہ چہرے پر نرم تاثر سجائے مسکرا رہی تھی، جبکہ ماہر کو اس کا یوں روکنا اچھا خاصا برا لگا۔ میں اس وقت صرف تمہیں پانا چاہتا ہوں، تمہیں اپنے قریب کر کے تمہاری خوشبو کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، اور تم مجھے روکنے کی ضرورت بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے ہاتھ کو اس کے پشت پر موڑ کر جماتے ہوئے وہ سختی سے اس کی جانب بڑھا اور شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے جوڑ دیا۔ زری نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ لیا اور اتنی شدت سے اس کے قریب آئے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس کا بھاری لباس، اس کے زیورات، سب کچھ اس کے لیے چبھن زدہ تھا، لیکن وہ شخص بس اس کے قریب آنا چاہتا تھا۔ اس کے لباس کو اس کے وجود سے علیحدہ کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ چکا تھا۔ اس کی شدت بھری سرگوشیاں، اس کا سخت لمس، اس کی گرم سانسیں زری کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کی شدتوں کو برداشت کرتے ہوئے وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ ماہر پلیز! اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ جما دیے، جب اس کی گرفت میں مزید شدت آ گئی تھی۔ مجھے روکو مت زری، میں نے بہت انتظار کیا ہے اس لمحے کا، جس لمحے تم مجھے میسر آؤ گی۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں تمہیں اتنی شدت سے چاہوں گا کہ میری شدتوں کے نشان تمہارے وجود پر ثبت ہو جائیں۔ وہ رات قیامت خیز تھی۔ اس شخص نے اسے اس قدر شدتوں کا نشانہ بنایا کہ وہ نڈھال سی لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے اس کے وجود میں ست پڑی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ ماہر کے ساتھ گزری ہوئی رات اتنی خوبصورت ہوگی کہ وہ اس کی خوبصورتیوں پر تعمر شکر گزاری کرتی رہے گی، لیکن یہاں سارا معاملہ ہی الٹ تھا۔ اسے پا لینے کے بعد وہ سو گیا، لیکن وہ کتنی ہی دیر جاگتی رہی۔ نہ جانے کیوں اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا ماہر کا اس طرح اسے نوچنا۔ شاید انہوں نے مجھ سے زیادہ مجھے چاہا ہو، مجھے ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ اپنے ذہن کو برے خیالات سے ایسے آزاد کرتے ہوئے وہ بھی سونے کے لیے آنکھیں موند گئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والی صبح بھی اس کے لیے ایسے ہی حیرت انگیز ہوگی۔ صبح اس کے گھر والے اس کے لیے ناشتہ لے کر آئے تو انہیں یہ جان کر حیرت ہوئی کہ زبیر صاحب علیحدہ شفٹ ہو چکے تھے۔ بیٹا، آپ لوگوں کو ان کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، فاطمہ بیگم نے نرمی سے ماہر کو دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ تیز نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ اب کسی مڈل کلاس فیملی کی طرح ہم لوگ ایک ہی گھر میں دبک کر تو نہیں رہ سکتے، ہمارے ہاں پرائیویسی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس عجیب و غریب لہجے پر زری حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے والدین واپس چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد اس نے ماہر کو دیکھتے ہوئے شکوہ کر دیا، آپ کو امی سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ماہر نے کمر سے تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ مجھے کس سے کیسے بات کرنی ہے۔ اس کی گردن پر لب رکھے وہ خمار آلود لہجے میں بول رہا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا ماہر، لیکن پھر بھی آپ کو… اس سے پہلے کہ وہ بات کو مزید بڑھاتی، ماہر نے اس کی بولتی بند کر دی۔ تم صرف مجھے سوچو، مجھے چاہو اور مجھے دیکھو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ شخص نہ ہی کسی کی بات سنتا تھا اور نہ ہی سمجھتا تھا، اپنی مرضی کا مالک، اپنے فیصلوں میں خود مختار۔ وہ بس زری کو اپنے قریب رکھنا چاہتا تھا، اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اور چند ہی دنوں میں زری کو اندازہ ہو گیا کہ پا لینے کے بعد سونا اپنی چمک دمک کھو دیتا ہے۔ وہ اس کے والدین کے گھر آنے جانے سے گریز کرتا، خود کبھی کبھار جا کر اپنے والدین سے ملتا۔ ان راتوں میں ایسی کوئی رات نہیں تھی جس رات میں وہ اس کے قریب آیا ہو اور اس نے شدتوں کا مظاہرہ نہ کیا ہو۔ زری کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ شخص بس اسے پانے کی حد تک اس کا خواہشمند تھا، اور اسے پانے کے بعد اس کی جانب سے دستبردار ہونے لگا ہے۔ لیکن وہ آج بھی ماہر سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اب نوبت یہاں تک آ چکی تھی کہ ماہر اس کی چھوٹی باتوں پر بھی ایک لمبی بحث شروع کر دیتا، اور وہ اکثر خاموش ہو جاتی۔ اس روز فاطمہ بیگم کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ اسے زنیرہ کی جانب سے کال موصول ہوئی اور وہ ماہر کو بن بتائے ہی گھر سے نکل گئی۔ راستے میں جاتے ہوئے اس نے کئی بار ماہر کو کال کی، لیکن ماہر اس کی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے فاطمہ بیگم بے ہوش ہو چکی تھی۔ شام تک ان کی طبیعت سنبھل گئی اور وہ آصف کے ساتھ ہی گھر واپس نکل آئی۔ وہ جانتی تھی کہ ماہر کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کرے گا کہ اسے بن بتائے گھر سے باہر جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ واپسی پر اس کے گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ماں کی طبیعت کا بہانہ بنا کر تم کس سے ملنے گئی تھی؟ اور وہ حیرت سے ماہر کو دیکھتی رہی۔ ان 3 مہینوں میں اس نے ایک بار بھی جھانک کر باہر نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی ماہر کی مرضی کے بنا کوئی قدم اٹھایا تھا، لیکن آج وہ اسے شک بری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ماہر؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ ماہر نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا بازو دبوچ لیا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے اس پر چیخ رہا تھا، کب باز آؤ گی تم اپنی حرکتوں سے؟ چھپ کر لوگوں سے ملنے کے بہانے چھوڑ دو۔ اور اس نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے ماہر کو خود سے دور دھکیل دیا۔
شرم آنی چاہیے آپ کو اپنی بیوی پر شک کرتے ہوئے. میں ایسی لڑکی نہیں ہوں ماہر. وہ ہذیانی انداز میں چیخ پڑی تھی اور ماہر اسے دیکھتا رہا. میں بالکل اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم جیسی بدکردار اور گھٹیا مڈل کلاس لڑکیوں کو جو تھوڑی سی دولت دیکھ کر اس قدر مروب ہوتی ہیں کہ سب کچھ کر گزرنے پر آ جاتی ہیں. اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے ماہر کے منہ پر تھپڑ دے مارا. تھپڑ اس قدر شدید تھا کہ ماہر کچھ ہی پل حیرت اور پھر بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا. اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا. اسے بالوں سے دبوچتے ہوئے ماہر نے اسے اپنے قریب کر لیا. تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا گھٹیا عورت. تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی. اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے ماہر نے اپنے قدموں میں دھکیل دیا. اس وقت اس کا چہرہ ماہر کے قدموں میں پڑا تھا اور وہ اس کا سر دبائے اسے مزید اپنے قدموں میں دھکیل رہا تھا. اس پر جھکے ہوئے وہ اس قدر شدت سے چیخ رہا تھا کہ مارے خوف کے ذرے کی دھڑکنیں ساکت ہو گئی. مجھے معاف کر دو ماہر، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا. یہ اوقات ہے تمہاری. تم جیسی گھٹیا اور بدذات مڈل کلاس لڑکی ہی ڈیزرو کرتی ہے. میں تمہیں آج ابھی اور اسی وقت اپنے نام سے آزاد کرتا ہوں. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق. اسے فرش پر گراتے ہوئے اس نے کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دی اور وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی. سب کچھ ایک پل میں ہی ساکت ہو گیا. ساری فضا جیسے خاموش ہو گئی اور وہ ہر منظر حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا. وہ شخص اس حد تک جا سکتا تھا جس کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا. شادی کو صرف 3 مہینے گزرے تھے اور اس کے نام سے آزاد ہو چکی تھی. اپنے نام سے اسے آزاد کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے کمرے سے باہر نکل آئی. اس کے آنسو اس کی آنکھوں میں ہی جم چکے تھے. اسے یقین ہی نہیں آیا کہ ماہر کے ساتھ اس کی محبت کا رشتہ، اس کے ساتھ گزارے گئے حسین لمحات صرف ایک لفظ کے منتظر تھے اور وہ لفظ تھا طلاق. ایک تیز دھار لفظ جس نے ایک ہی پل میں اس کے رشتے کی ڈور کو کاٹ کر اسے ماہر سے الگ کر دیا. گھر کی بیرونی طرف بنائے گئے چھوٹے سے صحن میں وہ یہاں پہلی بار آ بیٹھی. اسے یہاں آنے سے خوف آتا تھا، لیکن یہ اس وقت یوں مکمل طور پر تنہا ہو کر صرف اپنے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی. صرف اس سوگ پر ماتم کرنا چاہتی تھی کہ اوقات ہی اس کی ماہر کی نظروں میں. بس اتنی سی حیثیت. حالانکہ وہ کہا کرتا تھا کہ وہ آسمان پر چمکتا ہوا ایسا چاند ہے جسے پانے کی تمنا ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن اس چاند کو اپنی باہوں میں سمیٹنے کی اجازت صرف ماہر افریدی کو ہے. اور وہ اکثر ان کی باتوں میں کھل اٹھتی. یہ احساس ہی کس قدر جان لیوا تھا کہ اس کی محبتوں کی اکلوتی وارث تھی. غصے میں اسے طلاق دینے کے بعد وہ گھر سے نکل گیا، لیکن جلد ہی اسے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ اس نے بات کو کچھ زیادہ ہی بڑھاوا دے دیا، کیونکہ کچھ ہی دیر کے بعد اس کے نمبر پر آصف کی کال موصول ہوئی، جس نے اسے کہا تھا کہ وہ زری کو تسلی دے کیونکہ فاطمہ بیگم اب بالکل ٹھیک ہیں، ہاسپٹل سے بھی واپس آ چکی ہیں. شاید وہ زری کی پریشانی کے لیے فکر مند تھے. اس کا اور میرا رشتہ ختم ہو چکا ہے، یعنی اب وہ کسی اور کی دسترس میں ہوگی. یہ خیال ہی ماہر کے لیے جان لیوا تھا. اسے شاید اس کی روح سے نہیں اس کے جسم سے لگاؤ تھا. نہیں، میں اسے قائل کر لوں گا اس بات کر کہ میں نے اسے طلاق نہیں دی، اور ویسے بھی گھر میں ہم دونوں میں تھے، ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. واپسی کے لیے گاڑی موڑتے ہوئے وہ ذہن میں پختہ ارادہ کر چکا تھا کہ وہ زری کو منا لے گا. کافی دیر اس بیرونی صحن میں وہ اپنی محبت کا ماتم مناتی رہی، پھر اٹھ کر کمرے میں چلی گئی. اپنے سامان کو پیک کر لینے کے بعد وہ ایک بار پھر اسی گھر میں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی جس گھر سے 3 ماہ پہلے وہ رخصت ہو کر آئی تھی. اس نے نہیں سوچا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل کھیلے گی. رو رو کر اس کی خوبصورت آنکھیں مکمل طور پر سرخ ہو چکی تھیں. شام کے سائے پھیلنے لگے تھے اور اب ان دونوں کے درمیان اور کوئی رشتہ نہیں تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی. دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ اس گھر سے نکل گئی جس گھر میں اس نے زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے. اس کی سسکتی ہوئی دھڑکنیں اس کے سینے میں ہی دم توڑ رہی تھی. کاش کے بعد صرف ناراضگی تک رہتی اور ماہر اسے طلاق نہ دیتا، لیکن کاش کی دنیا میں لفظ کاش نہ ہوتا. ماہر گھر آیا تو وہ گھر میں موجود نہیں تھی. وہ فکر مندی سے کمرے میں چلا آیا، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی. اس کا سامان بھی کمرے سے غائب تھا، یعنی وہ چلی گئی تھی. بے-چینی سے بھاگتے ہوئے وہ ایک بار پھر لان میں آیا، لیکن وہ پورے گھر میں موجود نہیں تھی، یعنی وہ سچ میں چلی گئی ہے. تم اس طرح میری مرضی کے بغیر نہیں جا سکتی. میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہیں واپس لے آؤں گا. وہ جانتا تھا کہ اس وقت جا کر بتائے گی کہ ان دونوں کی طلاق ہو چکی ہے، معاملہ بہت گرم ہوگا. وہ صبح ہی اس گھر میں جا کر اسے واپس لانے کا ارادہ رکھتا تھا اور اگلی صبح وہ ایک بار پھر اسی دروازے پر موجود تھا. اس وقت گھر میں قیامت برپا تھی. زری نے جس وقت آ کر بتایا زنیرہ کا تو کوئی حال نہیں تھا. اس نے کھڑے کھڑے ہی الزام تراشی شروع کر دی. وہ روتے ہوئے خاموشی سے کمرے میں چلی گئی
اس پر جو قیامت ٹوٹ کر گری تھی اسے اب ساری عمر ان کی باتوں کو برداشت کرنا تھا۔ فاطمہ بیگم اسے لاؤنج میں ہی مل گئی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ جب وہ آگے بڑھ کر ان سے زری کے متعلق پوچھنے لگا، آنٹی، کل زری ناراض ہو کر چلی آئی ہے۔ آپ تو جانتی ہیں کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں اسے واپس لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ اور وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ماہر؟ تم نے زری کو طلاق دے دی ہے؟ نہیں آنٹی، وہ جھوٹ بولتی ہے، اسے بلائیں اور اسے پوچھیں میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ میں نے اسے اتنی محبت سے حاصل کیا ہے۔ مکمل طور پر اس بات سے انکار کر چکا تھا کہ اس نے زری کو طلاق دی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ زری نے ناراضگی کا فائدہ اٹھا کر اس پر الزام لگا دیا ہے۔ گھر کے سبھی افراد حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جب زری نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے طلاق دے چکے ہو۔ تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ زری پلیز، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، لیکن یہ لفظ منہ سے مت نکالو۔ مظلومیت سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے زری کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا اور زری حیرت سے اس شخص کی مکاری دیکھتی رہی۔ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ زرتاشا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ اپنی مظلومیت کا رونا روتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، لیکن زری نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے جاتے ہی اس کے گھر والے اس کے اپنے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ اگر وہ تمہیں طلاق دیتا تو تمہیں لینے کیوں نہیں آتا؟ اس کے ذہن میں یہ سوال تھا۔ امی، وہ مجھے طلاق دے چکا ہے، میں شرعی طور پر اس کی بیوی نہیں ہوں۔ بکواس بند کرو زری، تم نے اپنی مرضی سے اس شخص کا ہاتھ تھاما ہے اور اب تمہیں ہر حال میں اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ اپنا سامان سمیٹو اور جاؤ اپنے شوہر کے گھر۔ آصف نے حتمی فیصلہ کرتے ہوئے اسے جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ روتے ہوئے وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس شخص نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ فالج زدہ باپ کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے حق میں آواز اٹھاتا اور ماں بے بس اور مجبور تھی۔ حقیقت میں اپنا سامان سمیٹ کر وہ اس گھر سے باہر نکل آئی اور سب نے یہی سمجھا کہ وہ ماہر کے گھر جا رہی ہے، لیکن اب اس شخص کے پاس دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ سب سے پہلے سنار کی دکان پر گئی اور اپنے پاس موجود سارے زیورات بیچ دیے۔ اب زندگی اس نے ایسے ہی گزارنی تھی۔ اس کے پاس جانے کے لیے ایک ہی راستہ تھا، یونی کا ہاسٹل۔ وہ سیدھا وہیں چلی آئی۔ یہیں رہ کر وہ اپنی تعلیم پر توجہ دے کر ایک بار پھر اپنی زندگی کا آغاز کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کے گھر کے دروازے بھی اس شخص کی وجہ سے اس پر مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں۔ اگلی شام اس کا پتہ لگا کر وہ ایک بار پھر اس کے پاس آ گیا اور آتے ہی اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ رابعہ بھی حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ زری نے رابعہ کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو کہ میں نے تمہیں طلاق دی ہے تو حلالہ کر لو، لیکن مجھے خود سے دور مت کرو۔ ایک رات کی بات ہے، ہم کسی کو بھی استعمال کر لیں گے۔ تم جانتی ہو میں نے تمہیں کتنی منت اور مرادوں سے حاصل کیا ہے۔ وہ شخص اس کے قدموں میں بیٹھا حقیقت میں رو رہا تھا، اور پہلی بار اسے اپنے قدموں میں جھکا ہوا دیکھ کر اس کے اندر ایک بار پھر محبت نے شدید انگڑائی لی۔ رابعہ، میں حلالہ کے لیے راضی ہوں۔ میرے گھر والے ویسے بھی مجھے وہاں نہیں رہنے دیں گے، تو ایک بار پھر ماہر پر بھروسہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اور رابعہ ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ میرے پاس ایک حل ہے، اگر تم اس کے لیے عمیر کا استعمال کرو تو۔ اور اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ عمیر ایک ایسا نام تھا جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اگر ایک بار پھر اس کے پاس اس کی دہلیز پر جائے گی تو اسے ساری دنیا سے لڑ کر بھی قبول کر لے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ عدت کے بعد اگلے ہی روز رابعہ نے ان دونوں کی ملاقات کروا دی۔ وہ عمیر کے سامنے موجود تھی، اور عمیر حیرت سے اس چاند کو اپنے سامنے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں عمیر۔ اور عمیر حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ ماہر نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ تم مجھ سے محبت کرتے تھے نا، سو میرا ہاتھ تھام لو۔ اور عمیر کو اور کیا چاہیے تھا؟ سامنے بیٹھا چاند اسے دستیاب ہونے لگا تھا۔ اتنے عرصے میں وہ مکمل طور پر ماہر سے رابطے میں تھی، جو مسلسل اسے قسمیں اور وعدوں سے اسے اپنی بےتابیوں کا یقین دلا رہا تھا، اسے مستقبل کے سبز باغ دکھا رہا تھا۔ اس شام ہی اس نے سادگی سے عمیر سے نکاح کر لیا۔ نکاح رابعہ کے گھر ہی ہوا۔ عمیر کی ماں اس پر راضی تھی، لیکن اس نے شرط عائد کی کہ وہ نکاح کے بعد علیحدہ فلیٹ میں رہے گی۔ عمیر اس بات پر بھی مان گیا۔ رابعہ نے اسے ہلکا پھلکا تیار کر دیا اور وہ کمرے میں بیٹھی عمیر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی ماہر کے علاوہ بھی کوئی شخص اس کے قریب آئے گا۔ کچھ دیر پہلے ہی ماہر کی اس سے بات ہوئی تھی، جو سخت احتیاط برتنے کا کہہ رہا تھا کہ تم اس شخص کے زیادہ قریب مت جانا، اور اگلے دن تم طلاق لے لو گی۔ اگر میں اگلے دن طلاق لوں گی تو وہ مجھے کبھی بھی طلاق نہیں دے گا۔ کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا ماہر، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ ماہر کی بےتابی عروج پر تھی۔ اس نے آہستگی سے فون کاٹ دیا۔ یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد عمیر کمرے میں داخل ہوا۔
شکل اور جسامت سے وہ پرفیکٹ انسان تھا۔ اس وقت اس کے سامنے بیٹھا بس اس کے حسین اور جمیل چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تم جانتی ہو، میں نے اس لمحے کی امید ہی اتار دی تھی کہ میں نے تمہیں سوچا تھا کہ خدا تمہیں مجھے سونپ دے گا۔ اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ آگے بڑھ کر اس نے نرمی سے اپنی باہوں کا ہار عمیر کے گلے میں ڈال دیا۔ فی الحال اسے عمیر کو مکمل طور پر اپنی جانب راغب کرنا تھا، اور پھر اس کے بعد عمیر سے طلاق لینی تھی۔ عمیر نے نرمی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کر لیا، اور پھر آہستگی سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کا لمس اتنا ٹھنڈا تھا کہ وہ حقیقت میں پرسکون ہوتی چلی گئی۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت اتنی نرم تھی کہ گویا وہ کوئی گلاب کا پھول ہو جسے سختی سے چھونے پر ہی وہ مرجھا جائے گا۔ اس رات اس کے قریب آیا، اور پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ مرد کے قریب آنے کو کیا کہتے ہیں۔ ماہر کی شدتوں پر وہ اپنے جذبات کو بھی کھو دیتی، اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، بس وہ جلد سے جلد چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ لیکن عمیر کا لمس اتنا نرم اور محبت دینے والا تھا کہ اس کی روح میں سرایت کرتا چلا گیا۔ اگلی صبح وہ دیر تک سوئی رہی، اور کچھ ہی دیر کے بعد اسے اپنے ماتھے پر محبت بھرے لمس کا احساس ہوا۔ عمیر نے نرمی سے اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوا تھا۔ اٹھ جائیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے ناشتہ بنایا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اور سامنے کھڑا شخص مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اتنی پرسکون تھی کہ وہ کتنی ہی دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ صبح صبح ماہر کی 10 مسڈ کالز آ چکی تھیں، اور ہر بار ہی اس کا یہی تقاضا تھا کہ اس شخص کے قریب مت جانا، بس رات گزر گئی ہے، اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ناشتے میں اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کے لیے انڈا پراٹھا اور بریڈ جیم تیار کیا۔ یہ سب کچھ تم نے بنایا ہے؟ بالکل، کوئی شک؟ عمیر نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اس وقت وہ مسکراتے ہوئے اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کے ذہن میں مستقل طور پر ماہر ہی گردش کر رہا تھا۔ ویسے تم اپنے آپ کو جتنا بھی اچھا ظاہر کرو، ماہر تم سے بہت اچھا عمیر۔ وہ چاہتی تھی کہ عمیر کسی بھی بات پر جھگڑا کھڑا کر دے اور اس سے طلاق مانگ لے۔ اس کا مقصد حل ہو چکا تھا، اور عمیر نے نرمی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ بلا شبہ وہ خود بھی بہت اچھا تھا، اور اس کی قسمت بھی، تبھی تو تم اسے پہلے ملی ہو۔ اس کا نوالا جیسے حلق میں ہی اٹک گیا۔ وہ حیرت سے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھتی رہی، جس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ میں تمہیں پسند نہیں کرتی، اس نے ایک بار پھر بات کا آغاز کیا۔ خدا نے تمہیں مجھے سونپا ہے، اگر تم مجھے پسند نہیں بھی کرتی تو تم میری ہو۔ محبت کا قصہ ہم بعد میں شروع کریں گے۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ پائی۔ اسے جھگڑا کرنا تھا، اور وہ شخص جھگڑے کے موڈ میں نہیں تھا۔ خاموشی سے ناشتہ کرتے ہوئے کمرے میں اٹھائی، اور اگلے 3 دنوں تک ماہر نے اسے پاگل کر دیا۔ تم مجھ سے طلاق کیوں نہیں لے رہی ہو؟ یہی تمہارا ارادہ تو نہیں بدل گیا؟ تم اچھی طرح جانتی ہو اگر تم مجھے چھوڑو گی تو میں کیا کروں گا؟ میں تمہاری اور اپنی جان لے لوں گا زری۔ وہ آج پھر ضد پر اٹک گیا تھا، اور زرتاشا نے موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ عین اسی وقت عمیر کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ ارے کیا بات ہے، آج ہماری جانا کا چہرہ نہیں چمک رہا۔ عمیر نے نرمی سے معمول کے مطابق اس کے ماتھے پر لب رکھنے چاہے، جب اس نے سختی سے اسے واپس دھکیل دیا۔ مجھ سے ہر وقت چپکنے کی کوشش مت کیا کرو عمیر، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتی۔ اس کا لہجہ اس قدر جارحانہ تھا کہ اگر سامنے کھڑا شخص ماہر ہوتا تو شاید اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ماتھے کو چھونا چاہا، جب زرتاشا نے اسے ایک بار پھر خود سے دور دھکیل دیا۔ میرے قریب مت آنا، مجھے گھن آتی ہے تم سے۔ وہ حیرت زدہ ہو کر اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ زرتاشا ایک بار پھر آگے بڑھتے ہوئے اس کا گریبان تھام لیا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی جو تم سے شادی کی، مجھے تم سے طلاق چاہیے عمیر۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ماہر کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ عمیر نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تم یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اس کا لہجہ ابھی بھی نرم تھا۔ میں نے تم سے شادی اس لیے کی تھی کیونکہ میں ماہر کے پاس واپس جانا چاہتی تھی۔ اور عمیر حیرت سے زرد چہرہ لیے اسے دیکھتا رہا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سامنے کھڑی معصوم لڑکی اسے محبت کے نام پر استعمال کر سکتی ہے۔ تو پھر تم نے میرا انتخاب کیوں کیا زرتاشا؟ تم جانتی تھی نا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اس کا لہجہ غمگین تھا، اور ساتھ ہی ماہر کے پاس دوبارہ واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی اتر آیا تھا۔ عمیر کو شدت سے احساس نے گھیرا تھا کہ زرتاشا نے اسے دھوکہ دیا ہے، لیکن نہ جانے کہ وہ خود بھی اسے بے پناہ مجبور لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اور زرتاشا نے اطمینان کا سانس لیا۔ سامنے کھڑا شخص برا نہیں تھا، شاید اس کے نصیب برے تھے۔ میری ایک شرط ہے، میں تمہیں 3 طلاقیں دوں گا، لیکن 3 مہینوں کے اندر اور اتنے عرصے میں تم اسی گھر میں رہو گی۔ میں کبھی بھی شرط منظور نہیں کروں گی عمیر، تم مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو گے اور میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ کبھی بھی یہ سب کچھ منظور نہیں کر سکتی تھی، جیسے تمہاری مرضی۔
لیکن میں تمہیں ہر ماہ ایک طلاق دوں گا، اور یہی میری شرط ہے۔ اگلے 10 دنوں تک وہ اپنی ضد پر اٹا رہا، اب بالآخر زری کو اس کی ضد قبول کرنا پڑی۔ اس شام عمیر نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اسے ایک طلاق دے دی۔ وہ شدت سے رو پڑا تھا، اور سامنے کھڑی لڑکی بس اسے غمگین نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ محبت کو کھو دینے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ خاموشی سے ہارے ہوئے قدم اٹھا کر واپس کمرے میں چلی گئی۔ عمیر نے اس کمرے سے اپنی تمام چیزوں کو اٹھا لیا۔ وہ دوسرے کمرے میں منتقل ہو گیا۔ ان دونوں کے درمیان بات چیت مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا بے پناہ خیال رکھتا، اسے ہر چیز میسر کرنا خود پر فرض سمجھتا۔ اس رات کے بعد وہ دوبارہ اس کے قریب بھی نہیں آیا تھا۔ ماہر سے اس نے بات کر لی تھی اور جیسے تیسے کر کے وہ راضی ہو گیا، لیکن اس شرط پر کہ وہ دوبارہ اس کے قریب نہیں جائے گی۔ وہ سب کچھ پرسکون طریقے سے گزر رہا تھا، جب تک وہ دن نہیں آیا جس روز اسے یہ خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے بیٹھی رہی۔ شدت سے دل میں یہ احساس جاگا تھا کہ اب اس کے ساتھ ایک ننھی سی جان وابستہ تھی، نہ جانے کیوں واپسی کے راستے مکفل ہو رہے تھے۔ اس نے فون اٹھا کر سب سے پہلے ماہر کو بتایا، اور ہمیشہ کی طرح وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ تم ابھی اور اسی وقت اس بچے کو گراؤ گی؟ جب ہمارے درمیان یہ طے پا چکا تھا تو تم کیسے ماں بن سکتی ہو؟ میں بچے کو نہیں گراؤں گی ماہر، یہ میرا بچہ ہے، تمہیں اس بچے کے ساتھ ہی مجھے قبول کرنا ہوگا۔ اور ماہر نے واضح انکار کر دیا۔ میں تمہیں کبھی بھی اس بچے کے ساتھ قبول نہیں کروں گا، یہ بچہ اس شخص کا ہے۔ کال کاٹی جا چکی تھی اور وہیں ساکت بیٹھی رہ گئی۔ شاید عمیر کو پتہ چلتا تھا وہ خوشی، لیکن وہ ایسا بدنصیب باپ تھا جسے اپنی اولاد کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہوا۔ اگلے چند دنوں تک ماہر اپنی ضد پر قائم رہا اور وہ اپنی ضد پر اٹک رہی۔ اس روز اس کے گھر آ گیا اور آتے ہی اس نے عمیر کا گریبان تھام لیا۔ تم اسے طلاق کیوں نہیں دے رہے ہو؟ آزاد کرو اسے۔ اور عمیر نے بھی اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ تم ہوتے کون ہو ہمارے گھریلو معاملات میں دخل دینے والے؟ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر ہاتھا پائی پر اتر آتے، جب وہ جلدی سے دوڑتی ہوئی آئی، اس نے ماہر کو عمیر سے الگ کر دیا۔ خبردار ماہر، اگر تم نے عمیر پر ہاتھ اٹھایا، اور حیرت سے زری کو دیکھتا رہا، میں یہی دیکھنے آیا تھا کہ تم جیسی گھٹیا اور بدکردار عورت کبھی نہیں سدھر سکتی۔ اس عورت سے جان چھڑاؤ میری طرح جیسے میں نے چھڑوا لی ہے، ورنہ یہ تمہیں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ زری حیرت سے ماہر کو دیکھتی رہی۔ وہ آج بھی اس دن والا ماہر بن گیا تھا جس روز اس نے اسے طلاق دی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو اور چلے جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تجھے زمین میں گاڑ دوں۔ اور خبردار، آج کے بعد میری بیوی کی جانب نظر ڈالنے کی بھی کوشش کی تو۔ عمیر سختی سے اسے دھکیلتے ہوئے گھر کے داخلی دروازے کی جانب لے جا رہا تھا، جب اس نے پلٹ کر زری کو دیکھتے ہوئے زہر بھرا وار کیا۔ اگر تم اتنی ہی سچی ہو تو اس شخص کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس کا نہیں ہے؟ اور عمیر حیرت اور بے یقینی سے پلٹ کر زری کو دیکھتا رہا۔ مقدر اس کے ساتھ کھیل سکتا تھا، لیکن اس حد تک اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کی بدکرداری کی نشانی ہے۔ زری وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے یقین بھی نہیں تھا کہ وہ شخص اس حد تک چلا جائے گا، اور عمیر نے اس کے منہ پر پے در پہ مکے مارنے شروع کر دیے۔ تم ہوتے کون ہو میری بیوی پر الزام لگانے والے؟ مجھے خود سے زیادہ زرتاشا پر بھروسہ ہے۔ اس کے دل کی حالت جو بھی تھی، لیکن وہ اس لڑکی پر آنچ نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ اس روز اس نے ماہر کو بھیج دیا تھا۔ وہ شخص جس کی خاطر وہ ایک شخص سے دور ہو جا رہی تھی، اسے کھونا گوارا بھی نہیں کر سکتا تھا، اس کے کردار پر ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عمیر نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اسے زرتاشا کی جانب سے جتنا دکھ ملا تھا اس بات کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، اور زری اپنی بے وقوفی پر نہ جانے کتنی ہی دیر ماتم کرتی رہی۔ شکر ہے کہ اس روز اس نے عمیر کی اس شرط کو مان لیا تھا، ورنہ وہ ایک بار پھر ماہر کے ہاتھوں میں جا کر تباہ و برباد ہونے والی تھی۔ اس شام ہمت کرتے ہوئے وہ عمیر کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی جانب سے رخ موڑے وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے پیروں کے قریب ہی بیٹھ گئی اور جھکتے ہوئے اس کے پیروں پر اپنا سر رکھ دیا، ماہر تڑپتے ہوئے سیدھا ہوا اور اسے دکھ بھری نظروں سے دیکھتے لگا۔ مجھے معاف کر دو عمیر، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں اس شخص ماہر کے بہکاوے میں آ گئی تھی، لیکن یقین کرو یہ بچہ تمہارا ہے، میں بدکردار نہیں ہوں۔ عمیر نے کھینچتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کے کردار پر شک کر رہا تھا، اسے صرف اس بات کا دکھ تھا کہ اتنی بڑی خبر کو زری نے اس سے چھپایا۔ مقدر نے ان دونوں کے راستوں کو صاف کر دیا تھا۔ خدا نے شاید اس کا اندھا اعتماد توڑنے کے لیے ہی اسے یہ راہ دکھائی، اور اس راہ پر اسے عمیر جیسا شخص مل گیا جو اس کے لیے متاع جان سے بھی بڑھ کر تھا۔